أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما شاء الله. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. سبحان الله. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ما شاء الله. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورة مباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے واسطے خصوص بانی اشرا سید انعام شاہ جی کی والدہ محترمہ کی درجات کی بلندی کے واسطے اور ان کی جملہ تمام مرحومین کے اور جتنی بھی رفقا ہیں ان کی بھی جتنی بھی مرحوم ہیں ان کی درجات کی بلندی کے واسطے بلند ترین صلوات پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام. صلوات الحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك الثقلين صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي
مسكنا دردك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. سبب نسینوں پہ ہاتھ رکھ کے بآواز بلند نثار پڑھی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاندان تطہیر پر مل کر بآواز بلند صلوات. لاکھ شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ان عظیم عزادار چہروں کی زیارت نصیب فرمائی. الحمدللہ رب العالمین. اور کتنا شکر کرے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں عزادار حسین ابن علی بنایا. کتنا شکر ادا کریں اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے سینوں میں عزائے حسین ابن علی رکھی ہے. غم حسین ابن علی. یہ اور بات ہے کہ جتنے بھی اقوام عالم ہیں وہ اپنے نئے سال کا آغاز بڑی خوشی سے کرتے ہیں، لیکن ہم شیعان حیدر کرار اپنے نئے سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے ہمارے لیے خوشی کا کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں. وقت آج کافی ہو گیا. انشاءاللہ تمہیدی جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ مفصل گفتگو کل سے انشاءاللہ ہم ابتدا کریں گے. آپ کی خدمت میں تماس ہے کہ جاگتی ہوئی بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. عزیزان محترم، خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ اس اللہ نے ہمیں عزائے حسین ابن علی عطا کی ہے اور ہمارے دلوں میں عزائے حسین ابن علی کی حرارت پیدا کی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. کیا وجہ ہے؟ تمہیدی جملے ہیں. کیا وجہ ہے کہ زمانے نے بڑی کوشش کی کہ ذکر حسین ابن علی مٹ جائے. اپنی ذہنی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، قرآن حدیث اور روایات سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. انشاءاللہ تمہیدی چند جملے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمتوں میں. جتنی بھی بادشاہ، جتنے بھی بڑے دشمنان امام حسین ابن علی زمانے میں آئے، سب نے کوشش کی کہ ذکر مٹ جائے. کبھی کتابوں سے نکالنے کی کوشش کی، کبھی روایات سے، کبھی لوگوں کی زبانوں سے، کبھی ہاتھ کاٹ کے، کبھی زبان کاٹ کے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق حسین ابن علی کا مزہ کیا ہے. جاگیں گے میرے ساتھ، یقیناً رات ہے لیکن مزاج بلند کریں گے میرے ساتھ. ان کو پتہ ہی نہیں، مل کے سارے حیدری، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عشق حسین ابن علی ہے کیا. عزیزان محترم، روایات، ملا، منبر علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے خلاف بولے، علی ابن ابی طالب کے خلاف بولے. روایات، تاریخ آپ کے سامنے ہے. حتیٰ کہ سلیبس میں کوشش کی گئی کہ کربلا نہ آئے.
اللہ جانے کیا سن رہے ہیں. سلیبس میں کوشش کی گئی کہ کربلا نہ آئے اور کامیاب ہو گئے. بڑوں بڑوں کا ذکر آ گیا لیکن حسین ابن علی کا ہمارے بچوں کے سلیبس میں نام نہیں ہے, نام تک نہیں ہے. لوگوں کو, بچوں کو, ہمارے بچوں کو سلیبس کے ذریعے کچھ نہیں پتا چلتا. کیوں؟ دنیا جانتی ہے یہ اتنا عظیم نام ہے. یہ تو نبیوں کی زبانوں پہ آئے تو نبیوں کے آنسو آتے ہیں. آنکھوں پہ ضبط رہے گا. منزل فضائل میں بات کر رہا ہوں میں. جو بات کرتی ہے اس پر بھی دلیل رکھتا ہوں کہ نبیوں کے آنسو آتے ہیں. جناب زکریا روئے ہیں, جناب آدم روئے ہیں, تمام انبیاء حسین ابن علی پر روئے ہیں. اچھا کیا بات ہے, جنگ اول سوم دوم چہارم میرا پرانا جملہ ہے لیکن ابتدا ہے, میں سے عرض کرنے لگا ہوں. سب کو سلیبس میں بیان کیا گیا. بچوں کو پڑھا گیا بیٹا پڑھو یہ جنگ اول, یہ دوم, یہ سوم, یہ چہارم, ساری جنگیں بچوں کو پڑھائی گئی. لیکن جیسے بچے نے پیپر دیا جنگ بھول گئی. کربلا وہ ہے جسے چھپایا گیا لیکن بیٹا پھر بھی باپ سے پوچھتا ہے بابا بتا یہ کربلا ہے کیا؟ کربلا ہے کیا؟ اتنی حرارت, کربلا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے ذات محترم؟ جنگیں لوگوں نے کوشش کی یاد رہیں, بچے بھول گئے. میں دلیل دینے لگا ہوں, بچوں نے یاد کی بھول گئے. کربلا بھولانا چاہیے لیکن کربلا دلوں میں محفوظ رہی. بچوں نے سوال کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہے وہ اپنی ذات کے لیے لڑی گئی ہے. توجہ نہیں ہے, جتنی بھی جنگیں ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ہے. لیکن جو حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ اس کے لیے آئے, اللہ کے لیے آئے ہیں. اب جب تک خدا باقی توحید باقی اس وقت تک میرے حسین کا نام باقی, حسینیت باقی ہے. صلوات علی محمد. جو ہے میرے سامنے پریشان تو نہیں ہو رہے. جب تک نام خدا باقی ہے اس وقت تک ذکر حسین باقی ہے. اور قسم با خدا اس ذکر کو میری کوشش ہوگی اس اشرے میں کہ ان منابع سے ذکر حسین ابن علی کو آپ کی خدمتوں میں پیش کروں کہ جو شیعہ منابع نہیں ہیں. کیونکہ میرے برادران اہل سنت یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جو بھی فضائل حسین ابن علی پڑھوں وہ اہل سنت کے منابع سے پڑھوں. توجہ ہے آپ کی؟ بس آپ نے اپنی سماعتیں ہماری طرف متوجہ رکھنی ہے. روایات میں ہے اور اس کو اہل سنت کے منابع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب شہادت حسین ابن علی ہوئی ہے, شہادت آقا حسین ابن علی ہوئی ہے تو 7 دن تک, 7 دن اس کو تبری نے بھی بیان کیا ہے, اس کو آبائے جوزی نے بھی بیان کیا ہے, مختلف علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 دن تک ستارے, آسمان کی ستارے آپس میں ٹکراتے رہے. ضبط رہے گا ان پر, 7 دن تک آسمان کی ستارے آپس میں ٹکراتے رہے. اور اسی کے ساتھ ایک روایت بیان کی 7 دن تک, ایک روایت کہ 6 ماہ تک آسمان کا رنگ سرخ رہا اور دیکھنے سے نظر آتا تھا. یہ علامہ جوزی, ابن جوزی جو متعصب ترین علماء میں سے ہے, اس نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آسمان کے اوپر آسمان کے رنگ کو سرخ دیکھا گیا اور آنکھوں سے نظر آتا تھا کہ آسمان سرخ ہو چکا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہماری عزاداری کو بدعت کہتے ہیں. مسلمان ابھی تجھے بدعت میں اور سنت میں فرق ہی نہیں پتا چلا کہ بدعت کیا ہے اور سنت مصطفیٰ کیا ہے. یہ رونا, یہ عزاداری سنت مصطفیٰ ہے. اور یہ روایات جو اب یہ علامہ جوزی لکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا کہ آسمان کا رنگ سرخ ہے, یہ کیا ہے, ستارے ٹکرا رہے ہیں. کہا کہ اللہ کو جب
آقا حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر غیظ و غضب آیا، اللہ نے اپنے غضب کا اظہار اس صورت میں کیا، اللہ نے اپنے غضب کا اظہار اس صورت میں کیا۔ کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خود کہتے ہیں اللہ کا تو چہرہ ہے نہیں۔ میں نے کہا تو مکتب اہل بیت میں آتا تجھے پتا چلتا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، جس معنی میں بولے رہے تھے وہ معنی نہیں، لیکن اللہ کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ اپنے غضب کو اس طرح ظاہر کر رہا ہے کہ آسمان سرخ ہو گیا اور ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ حسن محترم، اتنا بڑا ظلم جو میدان کربلا میں ہوا، یزید ملعون رجیم فاسق و فاجر، یہی علامہ جوزی عبداللہ ابن حنظلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جب یزید کے دربار سے نکلے، دنیا کو حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں پہلی اس لعین کی برائی بیان کر رہا ہوں کہ جس کو حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے ختم کر دیا، وہ عبداللہ ابن حنظلہ کہتا ہے کہ جب ہم یزید کے دربار سے نکلے تو ہم اس ڈر سے بھاگ رہے تھے کہ خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور ہم اس عذاب میں شریک نہ ہو جائے۔ کیا یزید وہ تھا کہ جو ماں بہن کا نکاح جائز سمجھتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ یزید جیسوں کو لعن کرتے ہیں، اور یزید کو، اور کچھ آج کے دور میں کچھ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو یزید کو رضی اللہ کا لباس پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہ اہل سنت عالم دین کی زبانی سے کہتے ہیں کتا نجس ہے، جتنی بھی دھونے کی کوشش کی جائے دھونے والے کا ہاتھ نجس ہو جاتا ہے۔ ارے یزید نجس ہے، دھونے سے وہ تو پاک نہیں ہوگا، لیکن جو دھو رہا ہے وہ خود نجس ہو جائے گا۔ اس کی ایک کو کروا دیجیے، صلوات مل کے سارے پڑھ دیجیے۔ چلے آ جاتے ہیں، آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ یزید فاسق، یزید فاجر، یزید شارب الخمر، اور تاریخی جملات کی اذہان عالیہ کی نظر کر کے بس مختصر کر رہا ہوں میں، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس بالکل۔ میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ چہرے مجھے بالکل نیند میں نظر آ رہے ہیں، تو آپ کا خیال کرتے ہوئے میں چند جملے ہی پڑھوں گا، انشاءاللہ کل مفصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر حسین ابن علی نے جب بیعت نہیں کی ہے، یزید کے ہاتھ پر جب آقا حسین نے بیعت نہیں کی ہے، اتنے بڑے، بس ٹھیک ہے سب میرے طرف متوجہ رہے، اتنے بڑے ممالک ہر ایک نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میری تائید فرماتے ہیں آپ؟ ہر ایک نے اس کے ہاتھ پر بیعت، لیکن آقا حسین ابن علی نے اس کی بیعت نہیں کی۔ میں کہتا ہوں اگر اتنی دنیا بیعت کر چکی تھی، اگر ایک اکیلے آقا حسین بیعت نہ کرتے، یزید کا جاتا کیا تھا؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ بار بار تڑپ رہا ہے کہ حسین میری بیعت کرے، توجہ فرما رہے آپ؟ بار بار تڑپ رہا ہے حسین میری بیعت کرے، حسین میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ جانتا تھا حسین ایک شخص نہیں ہے، حسین ایک شخصیت ہے، حسین اکیلا نہیں ہے، حسین 1,24,000 انبیاء کا وارث ہے۔ اگر حسین کا یہ ملکوتی ہاتھ میرے اس نجس ہاتھ پر آ گیا تو میں مستند ہو جاؤں گا۔ میرے حسین ابن علی نے کہا یزید یہ کیسے ممکن ہے؟ کردار تیرے دادا کا ہو، بینر میرے نانا کا۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ کردار تیرے دادا کا ہو، بینر میرے نانا کا ہو۔ یزید کردار بھی میرے دادا کا چلے گا، بینر بھی میرے نانا کا چلے گا۔ میرے ہی دادا کی، میرے ہی نانا کی شریعت چلے گی، میرے ہی نانا کا حلال و حرام چلے گا۔ یزید
اس لیے اذان محترم میرے مسلمان بھائی جو بھی اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، حسین ابن علی ہر ایک کی محسن ہے. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو وہ جو ملعون تخت پہ تھا وہ ماں اور بہن کرنے کا جائز کر رہا تھا. اللہ اکبر. ہر برائی شراب علل اعلان عام کر رہا ہے، نماز سے علل اعلان روک رہا ہے. اتنا بڑا شارب الخمر، اتنا بڑا ملعون لعین رجیم منبر پہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، حسین ابن علی نے اپنے رفقا کی، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی قربانی دے کر اس دین مبین اسلام کو محفوظ کیا ہے. وجہ فرما رہے ہیں، اس لیے ہم سب کے محسن ہیں حسین ابن علی. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کس نے کہا تم کو کہ کربلا ہماری ہے؟ کس نے کہا تم کو کہ کربلا ہماری ہے؟ حق تم بولو تو تمہاری ہے. حق تم بولو تو تمہاری ہے، کیونکہ کربلا مکتب ہے حق کا. حسین ابن علی، اذان محترم کیا بیان کیا جائے حسین ابن علی کی زندگی پر. بس انشاءاللہ کل مفصل گفتگو کروں گا آقا کی زندگی پر، کیونکہ اب میرے بحث اگر موضوع کی طرف چلا گیا کہ جو میرا عشرے کا موضوع ہے زمانے کی ضرورت اور حسین ابن علی، اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم 10 دن گفتگو کریں گے. لیکن ابھی اگر اس طرف چلے گئے تو پھر وقت بہت لے جائے گا. اس لیے میں یہیں پہ روک کے صرف ایک بات آپ کی خدمت درج کرنا چاہ رہا ہوں. ہے متوجہ میں بات کر دوں؟ ایک صلوات سارے مل کے پڑھ لیں. بس جو میں نے حدیث جو پڑھی آپ کی خدمت میں، نبی اعظم نے فرمایا انی تارک الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں، میں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میرا قرآن، دوسری میری اہل بیت. بولیے میرے ساتھ، ایک، دوسرا نہیں، آواز نہیں آئی، تھوڑا سا اور کوشش کیجئے. ایک، دوسرا اللہ خدا سلامت رکھے. ایک میرا قرآن، دوسری میری. دونوں سے اگر تم متمسک رہے، دونوں سے متمسک رہے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. اب ایک جملہ آپ کی خدمتوں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب نسبت کے قائل ہیں. ایسے ہی نسبت کا احترام کرتے ہیں، تازیہ، علم، ذوالجناح سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارے برادران اہل سنت بھی احترام کرتے ہیں. جملہ بہت بڑا کہنے لگا ہوں، اگر آپ متوجہ رہے. اہل سنت برادران بھی شبیوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ نبی کی نالین کی شبی بنا کے کبھی سینے پہ سجاتے ہیں، کبھی پیشانی پہ سجاتے ہیں، کبھی سینے پہ سجاتے ہیں، کبھی پیشانی پہ سجاتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، آئیں، آپ بھی نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی نسبتوں کو سلام کرتے ہیں، تم بھی سلام کرتے ہو. میرے مصطفیٰ کی نالین کو سینے پہ سجانے والوں، اپنے ماتھے پہ لگانے والوں، ایک بات کو یاد رکھنا، مصطفیٰ میری اور تیری ہدایت کے واسطے نالین نہیں ثقلین چھوڑ کے گئے تھے. کیا بات ہے، بہت بڑھیا. نالین نہیں، نالین نہیں، نالین چھوڑ. اچھا اب ایک بات کی آج وضاحت کر سکوں گا، وہ بھی مکمل نہیں ہوگی. قرآن سے متمسک ہو جاؤ. متمسک ہونے سے مراد کیا ہے؟ بس اب ایک پہلو پہ آج بات ہوگی، کیونکہ ساری باتیں کھولتے رہیں گے تو کوئی بھی میسج نہیں لے کے جا سکے. قرآن سے متمسک ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ صرف قرآن کو پڑھنا نہیں، اس کو تمسک نہیں کہتے. تمسک بالقرآن کیا ہے؟ کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ ہے تمسک بالقرآن. توجہ فرمائیے آپ، یہ ہے تمسک بالقرآن. اچھا اب یہاں پہ ایک حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں.
ہمارے چھٹے والے ولایت امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں کچھ قاریان قرآن ایسے ہیں، کچھ قاریان قرآن ایسے ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر. پڑھتے قرآن ہیں، میری طرف متوجہ رہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آئیے مل کے در قرآن پہ جاتے ہیں. اے اللہ کی کتاب، لوگ آپ کو پڑھتے ہیں، آپ لعنت کیسے کرتے ہیں؟ تو جواب قرآن آیا، پڑھتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل نہیں کرتے. تو قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر آپ متوجہ ہو تو چند آیات پڑھ دی جائیں. سب متوجہ ہیں، سب متفق ہیں کہ آیات پڑھی جائے. پہلی آیت پڑھنے لگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. قرآن کہتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے. قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ آج آپ کا مجمع بالکل متوجہ نہیں ہے. مل کے حیدری تھوڑا سا جاگیں گے، تھوڑا سا جاگیں گے، میں چند منٹ آپ کو زحمت دوں گا. دوسری آیت کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میں کہتا ہوں اگر پورا مجمع بھی مجھ مکمل ہو کے داد دے تو یہ آیت اتنی بڑی ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھ کے میری سیدہ کو کوئی بطول نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری. سبحان اللہ. واہ واہ. اگلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ پڑھے اور پھر علی کو غدیر والا مولا نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اور دیکھیں مسلمان کی شقاوت جو کہتا ہے کہ نبی اعظم نے اپنے چچا کے کان میں کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. اچھا میں یہاں سے رضوان بھائی کو کہوں، رضوان بھائی کو ادھر آئے، میں ان کی کان میں ایک بات کہوں، مائک سے ان کے کان میں کہوں، کس کس کو پتہ چلے گا؟ کسی کو ایک بندے کو پتہ چلے گا، ان کو پتہ چل جائے گا، رضوان بھائی کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کہا ہے. اب میں ادھر سے شاہ جی کو اٹھاتا ہوں، شاہ جی بتائیں میں نے ان کو کیا کہا ہے. شاہ جی کہیں گے دستے ادھر جوڑ کے کہ سید مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کہا ہے. میں کہتا ہوں کتنے پتلے کان والے تھے وہ مسلمان کہ جنہوں نے کان والی بات یاد رکھی، میدان والی بھول گئے. مل کے سارے چند بندے ہاتھ بلند کرنے سے کترا رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے شیعوں کا کوئی بھی عمل قرآن اور سنت کے بغیر نہیں ہے. یہ ہاتھ جو ہم اٹھاتے ہیں اپنے مرضی سے نہیں اٹھاتے، یہ ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھائے بھی تھے، زبان پہ علی کا نام بھی تھا اور اٹھا کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا تھا آج کے بعد اس کا یہ علی مولا ہے. آپ بھی غدیر مزاج بنیے، مصطفیٰ کی سنت ادا کیجئے، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. اعلان ولایت علی. جی ہو جی جی. تو بات قرآن سے ہو رہی ہے، تو قرآن لعنت کرتا ہے، جو آیت تو پڑھتا ہے لیکن کرتا کچھ اور ہے، پڑھتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اگر آپ اجازت دیں میں موضوع سے ہٹنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ جو پڑھ چکا ہوں اب یہاں پہ ایک جملہ زبان پہ آ رہا ہے.
غدیر کے میدان میں، غدیر بھی گزار چکے ہیں، غدیر کے میدان میں میرے نبی نے ایسے ایسے اہتمام کیے ہیں کہ اگر لوگ، مختصر کروں، اگر مسلمان بھولنا بھی چاہیں تو علی کی اعلان ولایت کو کبھی بھول نہ پائیں۔ میں کہتا ہوں ہر چیز بھول جائیں، وہ انوکھا منبر کیسے بھولیں گے؟ بات میں نے ایسا کی ہے، اس لیے کی ہے کیونکہ خود بات وزنی تھی۔ منبر کیسے بھولیں گے؟ اور وہ 3 دن کا اہتمام، 3 دن روکا۔ اچھا میں کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ یار چپ کر کے گھر چلے جائیں، کسی کو کیا جا کے بتانا کہ ہمارے اوپر گزر کیا گئی ہے۔ اوپر سے سورج گرم تھا، نیچے سے ریت گرم تھی، اور دل میں بغض علی تھا، ہر طرف سے ٹمپریچر ہائی تھا۔ 3 دن لیٹ کیا، 3 دن لیٹ کیا، گھر پہنچے۔ اب جب پہلے حاجی صاحب گھر جاتے تھے تو حاجن صاحبہ ہار لیے کھڑی ہوتی تھی کہ جناب آئیں گے، گلے میں ہار ڈال کے گھر میں لے جائیں گے۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن انتظار ہوا، لوگ آئے، چاہتے تھے کچھ لوگ کہ علی کی ولایت کے اعلان کو چھپائے، لیکن کیا کرے، بیوی نے جب اصرار کیا، جناب پہلے تو بڑے جلدی آتے تھے، آج 1 نہیں 2 دن نہیں 3 پورے 3 دن تم لیٹ آئے ہو، ہوا کیا ہے؟ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جو زبان علی کی فضیلت کو نہیں پڑھنا چاہتی تھی اسے بھی بولنا پڑ گیا۔ ابے کیا بتاؤں، میدان غدیر میں محمد نے روک کے علی کو مولا بنا دیا۔ علی کو مولا بنا دیا۔ چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ بقیہ خدمت کا انشاءاللہ۔ اس لیے عزیزان محترم، آپ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کی بنیاد یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے کبھی دلیل کے بغیر بات نہ کیا کریں، جب بھی بات کریں دلیل کے ساتھ۔ آپ کے آقا حسین ابن علی کی بڑی محنتیں ہیں، آپ کے آئمہ کی بڑی محنتیں ہیں، اس دین مبین اسلام پر آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی ہستیاں قربان ہوئی۔ اس دین مبین اسلام پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی قربان ہوئی ہے۔ اس دین مبین اسلام پر سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ، میں پہلے پچھلا گزشتہ سال صدیقہ کبریٰ صفت کی میں وضاحت کر چکا۔ صدیقہ کبریٰ جو اس دین مبین اسلام پر قربان ہوئی۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ سیدہ کے چند مسائل کو عرض کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ پہلی محرم ہے، امام حسین ابن علی وہ چاند کو دیکھتے ہی، ہم روایت ہے معصومین فرماتے ہیں تمام ائمہ چاند کو دیکھ کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، گریہ بلند ہوتا ہے۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ روایات کہتی ہیں پہلی محرم کا جب چاند نمودار ہوتا ہے تو حکم خدا سے جبرائیل امین آقا حسین کا وہ خون آلود کرتا، پھٹا ہوا کرتا، تیروں نیزوں تلواروں سے زخمی کرتا، اجرکم علی الزہراء، عزاداروں جبرائیل فضا میں لہراتے ہیں اور اس عظیم خون کی مہک پورے عالم میں پھیل جاتی ہے۔ جہاں جہاں وہ مہک جاتی ہے
جس انسان کے پاس سے کہ جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے، غم حسین ابن علی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. وہی نام نامی حسین ابن علی جب جناب زکریا نے دعا میں یہ نام پڑھے، نام محمد مصطفیٰ، نام علی المرتضیٰ، نام سیدہ، نام حسن، تو بڑے خوشی سے. لیکن جب بھی اپنی زبان پہ کہنا نام حسین تو ہائے حسین کہہ کے روئے، یا حسین کہہ کے روئے. اور کا پروردگار رہا یہ کیسا نام ہے حسین جس کو لیتے ہی میری آنکھیں رک ہی نہیں رہی آنسوؤں سے. آزادہ آج اسی حسین کی ماں کا ذکر کرتے ہیں. آزادہ مظلوم ہے سیدہ، اتنی بڑی مظلوم ہے زہرا. آزادہ میں پڑھا کرتا ہوں میرا سلام اس ہاتھ پر جو امت کی اجر رسالت کے بعد 95 دن تک نہ اٹھا سکی زہرا. میں پڑھا کرتا ہوں میرا سلام ان سانسوں پر جو امت کی اجر رسالت کے بعد بڑی مشکل سے لیتی رہی زہرا. کوئی آنکھ آنسوں سے خالی نہ رہے. میں آہستہ آہستہ آپ کی عبادت کے واسطے اور اپنی عبادت کے واسطے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. ہزاداروں اتنی بڑی مظلومہ ہے سیدہ. بابا رسول اللہ کا آخری وقت تھا آزاداروں، اور میرے آقا کا سر مبارک میری سیدہ کی زانوں پہ تھا. توجہ میری طرف رہے گی تو بے ساختہ آنسو آئیں گے. آزاداروں بابا کا سر سیدہ کی زانوں پہ ہے اور اتنے میں دروازے پہ دکل باد ہوا. سیدہ کہتی ہیں کون ہے؟ کہ سوالی ہوں، مصطفیٰ نبی سے ملنا چاہتا ہوں. سیدہ کہتی ہیں پلٹ جاؤ، ابھی بابا آرام کر رہے ہیں. آزادہ اور دوسری مرتبہ دستک ہوئی. سیدہ نے پھر پوچھا کون؟ کہ سوالی ہوں. کہ میں نے کہا پلٹ جا، بابا آرام کر رہے ہیں. اب اللہ جانے کس کس کی آنکھ کا وضو ہوگا. آزادہ اور جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، نہ رونے والی کی آنکھوں میں آنسو آئے. آنسو چلتے چلتے چہرے مصطفیٰ پہ پڑے. میرے آقا نے آنکھیں کھولی اور رو کے کہتے ہیں زہرا ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. آزادہ بیوی کہتی ہے بابا کوئی سوالی ہے، بار بار آ رہا ہے. بابا میں منع کرتی ہوں پلٹ جا، بابا آرام کر رہے ہیں لیکن بار بار دستک دیتا ہے. اب مصطفیٰ روئے اور کہتے ہیں بطول یہ کوئی عام سوالی نہیں، یہ اللہ کا مقرب فرشتہ اسرائیل ہے جو کسی دروازے پہ نہیں رکا، کسی دروازے پہ نہیں رکا. بطول یہ تیرے دروازے کا حیا ہے، بطول تیرے دروازے کا حیا ہے. جب تک آپ اجازت نہیں دے گی یہ اندر نہیں آئے گا. اور دکھ اسی بات کا ہے مسلمان، جس دروازے پہ اسرائیل جیسا فرشتہ رک جاتا، ارے اس دروازے پہ مسلمان اکیلے نہیں آگ لے کے آ گئے، آگ لے کے آ گئے. اور آزادہ میں پڑھا کرتا ہوں شیعہ کبھی نہ روتے، قسم با خدا یہ قوم کبھی نہ روتی. اگر آگ لے کے یہ آ کے واپس چلے جاتے، کاش اگلا جرم نہ کرتے. اب سید زیادہ ہو، سینے میں اتنی قوت و طاقت نہیں، مخدوبہ کے یہ مسائل پڑھ بس اشارہ کروں گا. آزادہ دروازے کو آگ لگائی، جلنے لگا در سیدہ. سادات سے دست ادب جوڑ کے معافی مانگوں گا. جلنے لگا دروازہ،
اٹھنے لگا دھواں. ازادر میں پڑھا کرتا ہوں اگر یہاں پہ بھی لوٹ کے چلے جاتے قوم شیعہ نہ روتی. لیکن اب برداشت کیجئے گا دست ادب جوڑ کے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہو. ایک ملعون آگے بڑھا, اس نے اپنی نجس لات اپنی نجس ٹانگ کو اٹھایا اور اس نے زور سے دروازہ زہرا کو دھکا دیا. اب کیسے پڑھوں, بس اتنا پڑھوں گا 70 دہشت گرد